على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة صاد: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. وقال عز وجل كما ورد في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال عز وجل كما ورد في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا. اللهم وفقنا أن نقيم نظام الخلافة على منهاج النبوة في باکستان اولا وفي كل العالم آخرا آمین یا رب العالمین. اس وقت مسجد میں جو حضرات جمع ہیں ان کی عظیم اکثریت تنظیم اسلامی کے سالانہ اجتماع میں شمولیت ہی کے لیے یہاں آئی ہے. محلے کے جو نمازی ہیں ان کی اطلاع کے لیے صرف عرض کر رہا ہوں کہ در حقیقت آج کے اس خطاب جمعہ سے تنظیم اسلامی کے 19ویں سالانہ اجتماع کا آغاز ہو رہا ہے. اس اعتبار سے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ سب سے پہلے تنظیم کے بارے میں 2 سوال آپ کے سامنے رکھوں اور ان کے جوابات پیش کروں. تنظیم کیا ہے اور کیوں ہے؟ تنظیم سے وابستہ لوگوں کے لیے یہ ایک یاد دہانی ہے. کلا انہا تذکرہ. اپنے اس تحریکی شعور کو، اس کی بنیاد کو دوبارہ تازہ کرنا اختصار کے ساتھ. بسا اوقات بات بہت پھیل کر جب آتی ہے تو اس کا صغرا کبرا پوری طرح مستحضر نہیں رہتا. اختصار کے ساتھ وہی بات سامنے آئے تو اس سے مزید وضاحت جو ہے انسان کو خود حاصل ہو جاتی ہے. تنظیم اسلامی کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اس پر ایک جملہ وہ ہے کہ جو تنظیم کی اکثر جو دعوتی اور تنظیمی مطبوعات ہیں ان کی پشت پر شائع ہو رہا ہے. لیکن ہوتا یہی ہے کہ جو چیز کثرت کے ساتھ نگاہوں سے گزرے اور نگاہوں کے سامنے آئے اس کی طرف توجہ نہیں رہتی. جیسے کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ نفی اور اس بات کا اسلوب ہے. ہمارے ہاں کلمہ طیبہ میں بھی نفی پہلے ہے، اس بات بعد میں ہے. لا الہ الا اللہ. اسی طریقے سے جو آیت الکرسی کے بعد جو عظیم آیات آئی ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. نفی پہلے ہے، کفر بالطاغوت پہلے ہے، ایمان باللہ اس کے بعد ہے.
اسی طریقے سے تنظیم اسلامی کو ڈیفائن کرنے کے لیے جو جملہ لکھا جاتا ہے، آج اس پر غور کیجئے، اس میں پہلے دو چیزوں کی نفی کی گئی ہے۔ تنظیم اسلامی نہ کوئی مذہبی فرقہ ہے، نہ معروف معنی میں سیاسی جماعت ہے۔ ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح ذہن نشین کرنا چاہیے، اس لیے کہ مذہب کا کوئی تصور اس وقت ہماری دنیا میں فرقے کے بغیر نہیں ہے۔ یا تو امت کی عظیم اکثریت وہ ہے کہ جو مذہب سے بیگانہ ہو چکی ہے، عملاً کوئی تعلق نہیں۔ جن لوگوں کا مذہب کے ساتھ کسی اعتبار سے کوئی تعلق ہے، ذہنی عملی، وہ کسی نہ کسی فرقے کے ساتھ وابستہ ہے، اور یہ فرقے واریت جو ہے اب ایک بہت بڑی لعنت بن کر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو جو خطرات باہر سے خارج سے درپیش ہیں، اس سے کہیں بڑا شدید خطرہ جو ہے وہ اس کے اندر سے، داخل سے، اس فرقے واریت کے اندر جو کشیدگی اور جو تلخی پیدا ہو رہی ہے اس سے لائی۔ تو اس ایک لفظ کو آپ ایسے ہی سرسری طور پر نہ لے لیا کریں۔ تنظیم اسلامی کوئی مذہبی فرقہ نہیں، بلکہ میں آپ سے عرض کروں گا کہ اس فرقے واریت کی لعنت کا اصل علاج تنظیم اسلامی ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ نمبر ایک، وہ بات جو تفصیل سے پچھلے جمعے میں جب میں یہاں حاضر ہوا تھا اسی مسجد میں، اس میں نے بیان کی تھی، اس امت میں وحدت پیدا کرنے والی اصل شے حبل اللہ قرآن ہے۔ ہماری ساری محنت، میری اب تک کی مساعی کا اکثر و بیشتر حصہ رجوع القرآن، قرآن کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، یہ حبل اللہ ہے۔ اسی کو حضور نے فرمایا، قرآن نے تو اتفاق کی ہے اشارے پر، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب کے سب مل جل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، چمٹ جاؤ اس سے، اور تفرقے میں مت پڑو۔ تفرقے کا علاج اسی سے ہوگا۔ حدیث نے وضاحت کر دی، حبل اللہ سے مراد قرآن ہے، هو حبل اللہ المتین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، حضور نے فرمایا یہی ہے قرآن، اللہ کی مضبوط رسی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، یہ اللہ کی وہ رسی ہے جو تنی ہوئی ہے آسمان اور زمین کے مابین۔ اور ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا خود، فاستبشروا فإن هذا القرآن طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله۔ کچھ صحابہ جو مسجد نبوی میں قرآن مجید کا مذاکرہ کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، حضور کو نے دیکھا، چہرے پر بشاشت، خوشی کے آثار ظاہر ہوئے، پھر آپ قریب آئے، پوچھا الستم تشهدون ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وان هذا القرآن جاء من عند اللہ، کیا آپ لوگ اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اس کا رسول ہوں، اور یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا؟ جواب کیا ہو سکتا؟ بلا یا رسول اللہ، حضور کیوں نہیں، ہم سب اس کے گواہ ہیں، اس کی گواہی کے بغیر تو کوئی مسلمان ہی نہیں۔ تب آپ نے فرمایا فاستبشروا، تو خوشیاں مناؤ، فإن هذا القرآن طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله، اس قرآن کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں اور ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں۔ اب اس سے زیادہ تو وضاحت ہو نہیں سکتی۔ تو ہم نے تو چونکہ اصل جو ہے ہماری جڑ، بنیاد، اب بھی جب ہم اپنے پورے کام کو ایک وحدت کی حیثیت سے تشبیہ دیتے ہیں درخت سے، کہ جو بھی کام ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں جڑ کی حیثیت ہے دعوت رجوع القرآن، تمسک بالقرآن، اس کے بعد تنے کی حیثیت ہے اس تنظیم اسلامی کی، اور اس کے بعد تحریک خلافت ہے تاکہ ٹو ریچ آؤٹ ٹو دی ماسز، لوگوں تک پہنچے۔ اس طریقے سے یہ گویا کہ ایک ہی آرگینک ہول ہے، ایک حیاتیاتی اکائی ہے، اس میں جڑ وہی۔ دوسری بات یہ کہ جب تک ایک اعلیٰ نصب العین نہ ہو، بلند تر نصب العین ہوگا تو چھوٹے اختلافات خود بخود دب جائیں گے۔ اس کی بڑی پیاری مثال ہندوستان میں پیش آئی، جب وہاں آئلی قوانین کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا، کلکتہ کی ہائی کورٹ نے ایک مسلمان خاتون کے مقدمے میں ایک ایسا فیصلہ دے دیا جو شریعت کے منافی تھا، شریعت پر اضافہ تھا، کم سے کم منافی نہیں تو اس پر مسلمانوں نے ایک تحریک چلائی، احتجاجی تحریک، اور اس احتجاجی تحریک میں تمام مسلمان جمع ہو گئے،
کیونکہ اب ایک بلند تر مقصد سامنے آ گیا۔ چنانچہ یہ معجزہ ہوا کہ لکھنؤ جیسے شہر میں جس میں ہر سال شیعہ سنی فساد لازم تھا، ہو ہی نہیں سکتا تھا محرم میں شیعہ سنی فساد نہ ہو لکھنؤ، ان سالوں میں نہیں ہوا۔ تو جب کوئی بلند تر مقصد سامنے آتا ہے تو چھوٹے اختلافات نیچے دب جاتے ہیں۔ اگر کوئی ہائر آئیڈیل ہے ہی نہیں، تو اعلیٰ نصب العین ہے ہی نہیں، وہ بلند تر مقصد ہے ہی نہیں، تو ظاہر بات ہے کہ پھر تو چھوٹے چھوٹے اختلافات خود بخود ابھریں گے، نمایاں ہوں گے، آؤٹ آف پروپورشن جو ہے ان کی اہمیت ہو جائے گی، اور اسی سے پھر فرقہ واریت بڑھتی ہے۔ تو یہ دو کام ہیں جو ہم کر رہے ہیں، ایک اعلیٰ تر نصب العین، قیام خلافت کے لیے جمع ہو جاؤ، اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے جمع ہو جاؤ، اقامت دین کی جد و جہد کے لیے جمع ہو جاؤ، یہ بلند تر نصب العین ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس کے نیچے کوئی حنفی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہے دین اسلام ہی کے اندر ہیں، ان سے باہر نہیں ہیں۔ ان کے اندر جو بھی ہے اپنے سینے کو کشادہ رکھیے، اپنے ذہن کو وسعت دیجیے، لیکن جو ہے ایک طرف اس جڑ کو، قرآن مجید کو، اعتصام بحبل اللہ، اور دوسری طرف ایک اعلیٰ نصب العین کے لیے اپنی توانائیوں کو وقف کیجیے۔ تو فرقہ واریت کی یہ سمجھیے کہ اینٹی تھیسس جس کو کہا جائے گا، اس کی نفی ہے تنظیم اسلامی۔ دوسری بات ہم نے یہ کہی کہ یہ معروف معنی میں کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے۔ یہ معروف کا لفظ کیوں ہم نے اس میں اضافہ کیا؟ ہم لازماً سیاسی ہیں، اس لیے کہ میرے نزدیک میں نے بارہا کہا ہے، کوئی بھی باشعور انسان خالص غیر سیاسی نہیں ہو سکتا، اور کوئی بھی باشعور مسلمان تو سرے سے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مسلمان کے نزدیک اللہ کا دین جو ہے وہ پوری انسانی زندگی کا احاطہ کرتا ہے۔ تو انسانی زندگی میں تو سیاست کو دخل ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اجتماعی معاملات غلط ہو جائیں تو افراد کے لیے ٹھیک رہنا مشکل ہے، اور اجتماع درست ہو جائے تو افراد کے لیے غلط کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اجتماع کو درست کرنا، جماعتی نظام کو درست کرنا، اجتماعیت کو، معاشرے کو، سوسائٹی کو، نظام کو عدل اور قسط کی بنیاد پر قائم کرنا، سیاست اسی کا نام ہونا چاہیے۔ چاہیے کہہ رہا ہوں، ہے نہیں اس وقت۔ جو معنی سیاست کے میں بیان کر رہا ہوں، میں نے بارہ عرض کیا ہے اس حدیث کے حوالے سے، یہ تو پیغمبروں کے کرنے کا کام تھا۔ حدیث نبوی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جیسے ہی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا ایک نبی ہی اس کا جانشین ہوتا تھا۔ حضرت داؤد وہ خلیفہ بھی ہیں، نبی بھی ہیں، انہی کے بیٹے حضرت سلیمان خلیفہ بھی ہیں، نبی بھی ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ کلما، اس میں تو حصر ہے، جب بھی کبھی، یعنی 1400 برس تک تقریباً بنی اسرائیل میں یہ سلسلہ منقطع نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے زمانے سے شروع ہوا ہے سلسلہ، یہ زنجیر شروع بھی ہوئی ہے تو دو اشخاص موجود تھے بیک وقت، دونوں نبی، موسیٰ بھی نبی، ہارون بھی نبی، اور جب یہ چین ختم ہوئی ہے سلسلہ انبیاء بنی اسرائیل، اس وقت بھی دو نبی، حضرت یحییٰ نبی، کرائی فرام دی ولڈرنس، اور حضرت مسیح علیہ السلام بس نبی، درمیان میں یہ تسلسل جاری رہا ہے۔ تو اس معنی میں ہم سیاست کا انکار نہیں کرتے۔ معروف معنی میں کیا ہے سیاست؟ وہ صرف ہو گیا ہے طلب حکومت، حکومت حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ اس حکومت حاصل کرنے کی کوشش میں انتخاباتی ذریعہ ہے، تو گویا کہ ہمارے ہاں سیاسی سرگرمی یا سیاسی ایکٹیویٹی اس کا نام ہے کہ انتخابات میں حصہ لیا جائے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یا آپ حزب حکومت میں ہوں گے، حزب اختلاف میں ہوں گے۔ یہ اصل میں ہے سارا کا سارا معاملہ، صرف ان کو کہا جاتا ہے، اس معنی میں ہم سیاسی نہیں۔ تو معروف معنی میں سیاست کی نفی کی ہے جو اس وقت کا معروف ہے، ورنہ اصل میں تو ہم جو کام کر رہے ہیں در حقیقت وہ بڑی عظیم تر سیاست یہ ہے کہ جو اصل سیاست ہونی چاہیے نظام کو درست کرنے کی، لیکن آج کی اصطلاح میں پھر اس کے لیے چونکہ دوسرا ایک لفظ معروف ہے، اس لیے ہم نے اس کے لیے لفظ انقلاب استعمال کیا ہے، بلکہ یہ ایک انقلابی جماعت ہے، اس لیے کہ انقلاب کے معنی سب جانتے ہیں نظام کو بدلنا، جبکہ حکومت تبدیل ہوتی ہے تو اسے انقلاب نہیں کہا جاتا۔
پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اس کے بعد کہیں آئی جی آئی کی ہو گئی تھی، پھر اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی ہو گئی، پھر کوئی اور ہو سکتا ہے. تو وہ حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، ہاتھ بدلتے رہتے ہیں، چہرے بدلتے رہتے ہیں، نظام جو کا تو ہے. وہی سرمایہ داری، وہی جاگیرداری، وہی سود خوری، سارا کچھ نظام وہی ہے. سرے سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. چہرے بدل جاتے ہیں، شخصیتیں بدل جاتی ہیں، یا یہ کہ چہروں کے اور پیشانیوں کے لیبل بدل جاتے ہیں، اس کے سوا کچھ بھی نہیں بدلتا. تو اس حوالے سے ہم نے انقلاب کے لفظ کو استعمال کیا تھا کہ وہ انقلابی جماعت ہے. اور انقلاب ہمارے سامنے کیا پیش نظر ہے، وہ بھی اس جملے میں ایک جملہ ہے یہ جس کی میں وضاحت کر رہا ہوں. لکھا ہوا رہتا ہے، نگاہوں کے سامنے سے گزرتا رہتا ہے، شاید آپ اس پر توجہ بھی نہ کرتے ہوں، لیکن اس کے ایک ایک حرف کو سمجھیے. اس کے پیچھے زیر ہر لفظ غالب چیدام میں خانہ ہے. بڑی محنتیں صرف ہوئی ہیں ان کے پیچھے. یہ الفاظ جڑ کر جو آئے ہیں یہ کسی فکر کی نمائندگی کرنے والے الفاظ ہیں. یہ ہمارے اس پورے صغرا کبرا جو ہے یہ اس کا ایک خلاصہ ہے کہ یہ انقلابی جماعت ہے جو اولاً پاکستان، ظاہر بات ہے، فطری بات ہے کہ آدمی آغاز کر سکتا ہے کسی جد و جہد کا وہیں سے جہاں وہ رہتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے، جہاں اس کے بات کو سمجھنے والے موجود ہیں، اس کو جاننے والے موجود ہیں، اس کا ماضی ان کے سامنے ہے، اس کے بارے میں اس کو معلومات حاصل ہے، کوئی گیپ آف کمیونیکیشن نہیں ہے. زبان جو ہے وہ وہی بولتا ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں. تو اصل میں تو کام شروع تو وہی ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ ہمارا تعلق کسی ایک خطہ ارضی سے نہیں ہے، اولاً پاکستان، لیکن بالآخر جو ہمارا آؤٹ لک ہے وہ تو آفاقی ہے. یہ دین تو آیا ہے کل روح ارضی کے لیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے کل نوع انسانی کے لیے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. تو اسلام کا عادلانہ نظام قائم کرنا یا بالفاظ دیگر خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم کرنا پہلے پاکستان میں، اور پھر یہ کہ ہمارے سامنے جو اس کا اصل ہدف ہے وہ تو عالمی اسلامی انقلاب یا عالمی نظام خلافت علی منہاج النبوت کا قیام ہے. تو یہ تو میں نے ابھی ایک سوال کا جواب دیا کہ تنظیم اسلامی کیا ہے. تنظیم اسلامی نہ کوئی مذہبی فرقہ ہے، نہ معروف معنی میں کوئی سیاسی جماعت ہے، بلکہ ایک ایسی اسلامی انقلابی جماعت ہے جو اولاً پاکستان اور بالآخر کل روئے ارضی پر اسلام کے نظام عدل اجتماعی یا بالفاظ دیگر خلافت علی منہاج النبوت کا عالمی سطح پر قیام پیش نظر رکھتی ہے. اب آئیے یہ کیوں قائم ہوئی؟ دیکھیے ہر شے کے لیے کوئی محرک ہوتا ہے. یہ جب ہم کبھی پڑھا کرتے تھے فزیولوجی بالکل میڈیکل تعلیم کے آغاز میں تو ایک عجیب نظریہ بھی سامنے آیا تھا کہ انسان کی اصل حیثیت جو ہے وہ خواب اور نیند کی حیثیت ہے. نارمل حیثیت انسان کی بیداری کی نہیں ہے، بلکہ اصل میں تو تمام حیوانات کے لیے جو بیسک ان کی اور اصل جو کیفیت ہے وہ نیند کی. کوئی سٹیمولس ہوتا ہے تو وہ جاگتا ہے، کوئی محرک اسے درکار ہے کسی عمل کے لیے، اور ظاہر بات ہے بیداری میں تو کوئی عمل ہوگا. تو بہرحال یہ اس لیے یاد آ گیا اس وقت کہ یہ تو ایک انتہائی نظریہ ہے، لیکن جب بھی کوئی کام آپ کرتے ہیں کوئی سبب ہوگا، اس کا کیا محرک کیا ہے، جذبہ کیا ہے، کیوں کر رہے ہیں. آخر اس کے لیے کوئی معقول سبب ہونا چاہیے، کوئی دلیل ہونی چاہیے، کوئی اس کے لیے محرک ہونا چاہیے، کوئی عوامل ہونے چاہیے. بہرحال چونکہ تنظیم اسلامی کے نام سے جو بھی یہ ہے اجتماعی قائم ہوئی ہے، اس کا آغاز میں نے کیا، میری حیثیت اس میں داعی کی ہے، لوگ جمع ہوئے اور پھر یہ تنظیم وجود میں آئی. تو میں اپنے بارے میں دو باتیں پھر وہ نفی کے انداز میں آپ کے سامنے رکھ دوں. نہ یہ میرا پیشہ ہے، دینی طور سے ظاہر بات ہے کہ میں اس وقت کسی مذمت کے انداز میں نہیں کہہ رہا ہوں، ایک صورت واقعی ہے کہ کوئی دینی سرگرمی ہمارے ہاں پیشہ ورانہ بھی ہوتی ہے ایک خاص حالات کے اندر، اگرچہ اسلام میں نہیں ہونا چاہیے، کوئی پیشہ نہیں ہونا چاہیے. ہر مسلمان کو دین کا وہ بنیادی علم حاصل کرنا چاہیے کہ وہ نماز پڑھا سکے، وہ خطبہ جمعہ دے سکے، وہ نکاح پڑھا سکے، اپنی بچی کا نکاح خود پڑھائے، وہ اپنے والد کا جنازہ خود پڑھے. یہی چیزیں ہیں جو ہم چونکہ نہیں کرتے تو ہم نے پیشہ بنا لیا، مولوی صاحب چاہیے.
اور چونکہ جب پیشہ بن گیا تو جہاں ڈیمانڈ ہوگی سپلائی ہوگی، اس کے لیے مدرسے قائم ہیں، اس کے لیے سپلائی ہو رہی ہے، اس کے لیے لوگ تیار ہیں، اور وہ ایک علیحدہ پیشہ بن گیا جو کہ حقیقت میں ہمارے دین میں نہیں ہے۔ نہ ہمارے ہاں کوئی برہمنیت ہے اور نہ ہمارے ہاں کوئی پاپائیت ہے۔ برہمنیت نسلی شے ہے، پاپائیت جو ہے وہ ایک مذہبی پیشے کے اعتبار سے۔ اسلام میں دونوں کی کوئی گنجائش نہیں، بالفعل دونوں اس وقت موجود ہیں مسلمانوں میں، تو اسلام اور شے ہے، مسلمان اور شے ہے، ان دونوں کو گڑمٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام میں نہ برہمنیت ہے نہ پاپائیت ہے، آج مسلمانوں نے یہ دونوں چیزیں جو ہے اپنے اندر پیدا کر دی ہیں۔ بہرحال میں نے جو وضاحت کی وہ یہ کہ میرے بارے میں یہ تو سب کو معلوم ہے کہ یہ میرا پیشہ نہیں تھا۔ اسی طریقے سے اب 63واں برس میری عمر کا ہے، تو اس میں بھی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ سیاست میرا مشغلہ کبھی نہیں رہا۔ جماعت اسلامی سے علیحدہ ہوا اس بنیاد پر کہ یہ انتخابی سیاست جو ہے اس کی دلدل میں پھنس گئے ہیں ہم، اور عافیت اس میں ہے کہ ابھی تسلیم کر لیں کہ غلطی ہو گئی ہے۔ ابھی تو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، سن 41 سے سن 55 میں 56 میں ہم نے جو بھی بات کہی تھی، تو ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، تو اگر تسلیم کر لیتے تو بہرحال یہ تو چونکہ حضور نے فرمایا ان کلمۃ اللہ تفتح عمل الشیطان، اگر ایسا ہوتا تو یوں ہو جاتا، یہ نہیں کہنا چاہیے ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو ہوا ہے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوا ہے، تبھی ہو سکا ہے۔ ہم اس کی عظیم تر اور وسیع تر مصلحتوں کو نہیں جانتے، اس کی مشیت جو ہے اس کا تو ایک دن آپ کو معلوم ہے 1000 برس کا ہے ہمارے حساب سے۔ بہرحال نہیں ہوا، لیکن میں صرف اس وقت تذکرہ میں جماعت پر تنقید کے اعتبار سے نہیں کر رہا، اپنی پوزیشن واضح کرنے کے لیے کہ میری علیحدگی وہاں سے ہوئی صرف اسی وجہ سے۔ اور پھر یہ کہ اس کے بعد بہرحال سن 56 سے لے کر اب یہ 96 آنے والا ہے، 40 برس ہو رہے ہیں، 38 برس تو ہو ہی چکے، کم سے کم 37 برس ہو گئے چھوڑے ہوئے جماعت کو۔ کتنے یہاں پر الٹ پھیر آئے ہیں، سیاسی جو ہے رد و بدل ہوا ہے، سوائے اس کے کہ ضیاء الحق صاحب کے بارے میں ایک مغالطہ مجھے ہو گیا تھا، لیکن یہ کہ اس کو درست ہونے میں صرف 2 مہینے لگے، لیکن یہ کہ بہرحال یہ تھا کہ غالباً یہ شخص کچھ کام کرنا چاہتا ہے دین کے لیے۔ اور اس کو ذہن میں رکھیے، سوڈان میں اس وقت جو کام ہو رہا ہے وہ اسی نہج سے ہو رہا ہے۔ یہ ناممکن نہیں تھا کہ اس نہج سے کوئی کام ہو سکے، اگر فیصلہ کن اس کا کوئی معاملہ ہوتا تو بہت بڑی تبدیلی وہ شخص اس ملک میں لا سکتا تھا۔ آج سوڈان میں اسی طور سے ہو رہا ہے، وہاں کوئی انقلابی عمل سے نہیں ہوا، نہ ہی وہاں پر جو ہے کسی انتخابی عمل سے ہوا ہے، لیکن یہ کہ ایک فوجی جو بھی تھے وہ ایک فیصلے کے ساتھ آئے، تو اس میں کچھ اللہ کرے، ویسے نہیں معلوم کہ کیا صورتحال ہے، تفاصیل کا مجھے علم نہیں ہے، خبریں اچھی آتی ہیں، اللہ کرے کہ اس میں برکت اور پیدا ہو۔ کر سکتے تھے وہ، لیکن مجھے اندازہ ہو گیا کہ نہیں، کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ان کے دماغ میں خناس بیٹھ گیا تھا کہ بس پاکستان میرے بل پر قائم ہے، میری حکومت رہے گی تو پاکستان رہے گا، میری حکومت گئی تو پاکستان گیا، اور لہذا مجھے اپنی حکومت تو ہر قیمت پر رکھنی ہے، اور کچھ ہو یا نہ ہو۔ یہ ان کے پورے طرز عمل کا بالکل خلاصہ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ان کے ساتھ۔ بہرحال میرا اگر کوئی جرم اس معاملے میں شمار ہو سکتا ہے تو وہ 2 مہینے ان کی شورا کی شمولیت ہے، باقی میری پوری زندگی اس سیاسی مشغلے سے خالی رہی ہے۔ اگر یہ نفی ہے تو پھر یہ کیا میں نے یہ جماعت، یہ تنظیم کیوں قائم کی؟ پھر نفی کے بعد اس بات ہے، وہ 2 باتیں ذہن میں رکھیے۔ میرا جو بھی مطالعہ ہوا، میری سمجھ میں جو بھی دین آیا، اس میں یہ ہے کہ اقامت دین کی جد و جہد فرض ہے، اور صرف فرض نہیں، فرض عین ہے۔ ان دونوں لفظوں میں بھی فرق ہے۔ فرض کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، فرض کفایہ بھی ہوتا ہے۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، چند لوگ ادا کر لیں بات پوری ہو جائے گی، سب کی طرف سے لازم نہیں ہے کہ سبھی اس میں شامل ہیں، لیکن نماز فجر ظہر عصر یہ فرض عین ہے، ہر شخص کو پڑھنا۔ تو اقامت دین کی جد و جہد فرض ہے، اور فرض کفایہ نہیں، فرض عین ہے۔ ہاں جب دین قائم ہو جائے کسی خطہ ارضی میں، پھر اس کی توسیع کی جد و جہد، چونکہ پھر وہ نظام حکومت کے تحت ہوتی ہے، وہ فرض عین نہیں رہتا۔ اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔
مولانا اصلاحی صاحب نے اگرچہ اس کو اپنے ایک مضمون میں بہت خوبصورتی سے بیان کیا، ان کی جو کتاب ہے دعوت دین اور اس کا طریقہ کار، اس کا جو چیپٹر ہے تبلیغ کیوں، اس میں بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ اگر تو خلافت علی منہاج النبوت کا ادارہ قائم ہو گیا تو اب اصل میں توسیع ہے نا اس کی، اتنے علاقے میں تو قائم ہو گئی خلافت اللہ کی، اب اس کی توسیع ہے، یہ ہوگا حکومت کے نظم کے تحت، لہذا ہر فرد جو ہے وہ اس کا مکلف نہیں رہتا، حکومت جتنے طلب کرے موجود ہو جاؤ، آج 50,000 چاہیے، 50,000 آ گئے، باقی سب کی طرف سے فرض ساقط ہو گیا، آج فلاں مہم کے لیے 1,00,000 چاہیے، 1,00,000 آ گئے، ضروری نہیں ہے کہ پوری آبادی نکلے، یہ ہوگا حکومت کی طرف، لیکن کب؟ جبکہ خلافت کا نظام کہیں بالفعل قائم ہو چکا ہو، جب تک وہ قائم نہیں ہوا ہر مسلمان پر فرض عین ہے کہ اس کی جد و جہد کرے۔ اس کی سادہ سی مثال سے اور آپ کو سمجھا دوں کہ فرض کیجئے اس ملک میں کوئی حکومت نہیں، کوئی نظام نہیں، کوئی پولیس نہیں، کوئی پرچہ نہیں، کوئی تھانہ نہیں، کوئی عدالت نہیں، تو ہر شخص کو اپنی حفاظت خود کرنی پڑے گی کہ نہیں؟ لازم ہو گیا۔ لیکن اگر حکومت ہو گئی ہے تو یہ فرض اب حکومت کا ہے، اب شہریوں کو حق حاصل ہے کہ وہ پاؤں پھیلا کر سوئیں۔ ہاں یہ ہے کہ اس کے لیے حکومت نے پولیس ہے، عدالت ہے، پرچہ ہے، یہ سارا نظام قائم کیا، اس کے لیے جتنے آدمی ضروری ہیں وہ فراہم کرنے ہوں گے۔ اسی طریقے سے کہیں اگر کوئی بھی حفظان صحت کا کوئی نظام نہیں ہے تو ہر شخص کو فکر کرنی پڑے گی، نظام ہے تو اب یہ ہے کیا ان کا ہے، کہاں سے کوئی ایپیڈیمک پھوٹ رہا ہے، نہیں پھوٹ رہا ہے، کہاں سے خطرے ہو رہے ہیں، کہاں سے اندازے ہیں، کہاں سے دیکھ بھال کرنی چاہیے، واگا کے اوپر کیمپ لگا دے، یہ حکومت کا کام ہے، ورنہ یہ کہ ہر شخص جو ہے اس وقت پینیکی ہوتا۔ تو صورتحال یہی ہے، بالکل اقامت دین کی جد و جہد فرض عین ہے جب تک کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں خلافت علی منہاج النبوت کا نظام قائم نہیں، ہر مسلمان اس کے اوپر مکلف ہے، یہ فرض ہے۔ میں زور دے کر اس لیے کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے دیندار فنے خان جو اپنے آپ کو بڑے متقی سمجھتے ہیں وہ بھی اس بات کو نہیں جانتے کہ یہ جد و جہد فرض ہے۔ اپنی جگہ وہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو بڑے متقی اور بڑے دیندار، لیکن یہ حقیقت بہت عرصہ لگا ہے کہ یہ ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہوئی ہے۔ میری کتاب اب وہ چھپ چکی ہے، اسلام کا انقلابی فکر، اسلام کے انقلابی فکر کی تجدید و تعمیر، کہ اصل انقلابی فکر تھا کیا، وہ کیوں بیک گراؤنڈ میں چلا گیا اور دوبارہ اس کی تجدید کیسے ہوئی ہے۔ ہمیں بہرحال اس کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم اس دور میں سانس لے رہے ہیں جبکہ اس فکر کی تجدید ہو گئی ہے، ضرورت عمل کی ہے، اس کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ بہرحال پہلی بات یہ جان لیجئے کہ یہ کیوں میں نے تنظیم قائم کی، جبکہ نہ یہ میرا پیشہ ہے، نہ الحمدللہ آج تک میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تنظیم اسلامی سے ایک پیسے کی کوئی بھی میں نے کوئی مفاد حاصل کیا، ایک پیسے کا۔ انجمن کی بات نہیں کر رہا، انجمن کے اس پریمیسز میں میری رہائش ہے، یہاں مجھے سہولتیں حاصل ہیں، لیکن اس کا بدل بھی ہے کہ میری ساری کتابیں، میرے سارے کیسٹس وہ انجمن کی ملکیت ہے یا جو بھی ہے، اس سے کوئی آمد نہیں ہے، میری کوئی رائلٹی نہیں، میری کوئی آمد نہیں، میرے کوئی اخراجات یہاں کے جو ہے وہ انجمن کے ذمے ہیں۔ لیکن تنظیم اسلامی کے بارے میں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں، حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ آج تک اس سے ایک پیسے کا بھی کوئی مفاد میں نے حاصل نہیں کیا۔ پھر بہرحال اب تک 63واں برس عمر کا ہے، جو کچھ میں نے کمایا اور کھایا ہے وہ بھی ایک حساب کم و بیش میں لکھ دیا ہے سب لوگوں کے سامنے۔ تو نہ یہ میرا پیشہ، نہ یہ میرا سیاسی اس معنی میں مشغلہ، تو کیوں کیا؟ اس لیے کہ میں تو مجبور ہوں۔ جزدار اگر کوئی مفر ہو تو بتاؤ، ناچار گناہگار سوئے دار چلے ہیں، اس کے سوا میرے پاس تو راستہ نہیں کہ یہ فرض عین ہے اور اس کے لیے جد و جہد اجتماعی سطح پر لازم ہے۔ اس کی تھوڑی سی ایک داستان بھی آپ کو بتا دوں، یہ میں لکھ چکا ہوں چیزیں، لیکن بہت سے حضرات ہمارے یہ چیزیں نہیں پڑھتے ہیں۔ عزم تنظیم نامی کتابچے میں یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی، جو سلسلہ مطبوعات تنظیم اسلامی نمبر 1 پمفلٹ ہے۔ مجھ پر سب سے پہلا اثر جو پڑا ہے اس دنیا میں وہ علامہ اقبال کی ملی شاعری کا ہے، لیکن اس سے ایک جذبہ ملی بیدار ہوا تھا۔ ہم مسلمان ہیں،
ہمارا ایک اپنی تہذیب ہے، کلچر ہے، مسلمان قوم ہے۔ اس کے بعد یہ کہ کالج میں آتے ہی، بلکہ اس سے پہلے ہائی اسکول کے دور سے ہی میں مولانا مودودی کی تحریروں سے متعارف ہوا۔ اس کے بعد 10 برس میرے کالج کی زندگی کے 7 برس تین اور اس تحریک کے ساتھ عملاً گزرے۔ مولانا مودودی اور مولانا امین احسن اصلاحی، ان دونوں کی تحریروں سے یہ تصور جو میں بیان کر رہا ہوں بہت کلیئر میرے سامنے آ چکا تھا، جبکہ میری عمر صرف 19 برس تھی۔ اسی عزم تنظیم والے کتابچے میں نے اپنی اس 19 برس کی عمر کی ایک تحریر بھی دے دی ہے کہ یہ تھا جو میں نے سبق سیکھا تھا 1951 میں، جبکہ میری عمر ابھی 19 برس تھی۔ اس کے بعد سے جو میرا مطالعہ ہے، اب ظاہر بات ہے 51 کے بعد اب یہ 94 43 برس کی بات ہے، نصف صدی کی قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ جتنا قرآن پڑھا، جتنی حدیث پڑھی، جتنی سیرت کا مطالعہ کیا، وہ پختہ سے پختہ تر، گہرا سے گہرا تر، اس کی گہرائی اور گہرائی میں اضافہ ہوتا چلا۔ کیا ہے وہ؟ ہر مدعی ایمان پر پہلا فرض عین ہے کہ اللہ کا بندہ بنے، اور بندگی کا مطلب ہے پوری زندگی میں اس کی اطاعت اور عبادت، جزوی نہیں۔ دوسرا فرض عین اس کا یہ ہے اسی کا داعی اور پرچارک بن کر کھڑا ہو جائے، اسی کی دعوت۔ تیسرا فرض عین ہے کہ اس بندگی رب کا نظام قائم کرنے کے لیے پوری زندگی انسانی جو ہے وہ اسی اصول کے اوپر استوار ہو جائے، اس کے لیے تن من دھن کے ساتھ جد و جہد کرے۔ اور ظاہر بات ہے کہ یہ کام کسی جماعت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو جیسے نماز فرض ہے تو وضو کے بغیر پڑھی نہیں جا سکتی، تو وضو بھی فرض ہے، ایسے ہی اقامت دین کی جد و جہد، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد فرض ہے، وہ جماعت کے بغیر ممکن نہیں، تو التزام جماعت بھی فرض ہے۔ 4 جملوں سے زیادہ نہیں ہے۔ ویسے اس خانے میں جو رنگ میں نے بھرے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، ہر ایک سطح کی اصطلاحات کو علیہ نظر بیان کیا ہے۔ پہلی سطح پر اسلام کا لفظ ہے، ٹو سرنڈر، اللہ کی احکام کی مخالفت، ترک کر دینا، اسلام، گردن نہادن، سپر انداختن۔ پھر اسی کے اندر لفظ آتا ہے اطاعت۔ سرنڈر تو آدمی مجبوراً بھی کر دیتا ہے کبھی، کہ اب تابع مقاومت نہیں رہی، مقابلے کی ہمت نہیں رہی، نہیں، اطاعت طاع سے بنا ہے، دلی آمادگی سے اللہ کی بات ماننا، یہ اس سے اگلا قدم ہو گیا۔ اس سے آگے کا لفظ ہے تقویٰ، باریک بینی کے ساتھ بچ بچ کر کہیں کوئی اللہ کے حکم کے خلاف قدم نہ اٹھ جائے۔ یہ اسی کا ایک نیگیٹو پہلو ہے، دونوں کا ایک اندرونی حصہ ہے۔ اور اس کے لیے جامع ترین اصطلاح عبادت، بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ لیکن اس عبادت کا یہ جو ہمارا مطالبات دین کے نام سے کتاب سے چھپ چکا ہے، اس کا جزو لازم ہے محبت، اللہ کی ہمتن اطاعت، اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر کی جائے۔ دیکھیے، ایک ہے سرنڈر، چاہے مجبوراً بھی ہو گیا، مسلمان تو ہو گئے، اطاعت طاع کے ساتھ، دلی آمادگی کے ساتھ بات مان، ایک ہے محبت کے جذبے سے سرشار ہوگا۔ اب اس میں جو آپ اندازہ کیجئے جو رنگ اور جو گڑھاس پیدا ہوا ہے اس کا، یہ ہے پہلی سطح۔ دوسری سطح تبلیغ۔ تبلیغ کسے کہتے ہیں؟ کوئی بات کسی کو پہنچانا، قرآن پہنچاؤ، دین پہنچاؤ، اللہ کی بندگی کا پیغام پہنچاؤ، بلغوا عنہ ولو آیۃ، چاہے ایک ہی آیت کے ذریعے پہنچاؤ۔ دعوت کسے کہتے ہیں؟ کسی کو بلانا، پہلے پیغام دینا ہے، پھر اسے کھینچ کر اسلام کی طرف لے آنا ہے۔ ایک ہی عمل کے 2 رخ ہیں، تبلیغ ٹو ریچ آؤٹ، اور دعوت کھینچ کے لاؤ، بلا کے لاؤ۔ ادعو الی سبیل ربک، پہنچاؤ، بلاؤ انہیں اللہ کے راستے کی طرف۔ اسی کے لیے ہے پھر امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم، بدی سے روکنا۔ اور اس کی منزل آخری کیا؟ شہادت علی الناس، حجت قائم ہو جائے کہ وہ یہ کہہ نہ سکے قیامت کے دن، اے اللہ ان بدبخت مسلمانوں نے ہمیں تیرا پیغام پہنچایا نہیں، یہ مجرم ہے، انہیں پکڑو۔ یہ بنے پھرتے تھے ٹھیکیدار تیرے نبی کے،
سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی، سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی، لہک لہک کر یہ گاتے رہے، اس نبی کا پیغام انہوں نے ہم تک پہنچایا ہی نہیں۔ ہمیں متنفر کیا نبی سے، ہم نے ان کے طرز عمل کو دیکھ کر نبی کو پہچانا۔ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اگر اس نبوت کے درخت کے پھل یہ ہے تو اسے توبہ بھلی۔ دنیا نے کہا ہے، بہت بڑا ڈراوا نمیس، اس نے کہا کہ میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں اس سے بہتر کتاب کوئی نہیں، مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں ان سے زیادہ ذلیل قوم کوئی نہیں۔ یہ ہے شہادت علی الناس کرنا، تو یہ تھا کہ لوگ دیکھتے، ہمارے عمل کو دیکھتے، ہمارے پیغام کو دیکھتے، ہماری قول کو دیکھتے، ہماری دعوت اس کے استدلال کو دیکھتے اور کہتے ہاں ٹھیک ہے، درستہ تم نے اپنا حق ادا کر دیا، تم نے بات کہہ دی، بس بات ختم ہوئی۔ آپ کہہ سکیں اللہ کے ہاں اللہ ہم نے بات کہہ دی تھی، ماننا نہ ماننا کسی سے منوانا آپ کے اختیار میں نہیں۔ وما انت علیہم بمسیطر، یہ دوسرے لیول کی چار اصطلاحات۔ تیسرے لیول پر تکبیر رب، ربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی قائم کرو۔ اللہ اکبر صرف کہنے کے لیے نہیں ہے، کبریائی کو نافذ کرو، اقامت دین کو قائم کرو۔ اس کی میں نے آیت آج آپ کو سنائی، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ یہ وہ فرض ہے کہ جو تمام امتوں پر رہا۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ یہ تو وہ فرض رہے کہ جو صرف امت محمد کا نہیں ہے، یہ تو سب کا رہا۔ اسی کی تلقین، اسی کی نصیحت نوح کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو اور ابراہیم کو اور اے محمد آپ کو دین کو قائم کرو۔ اسی میں وضاحت کی ہم نے کہ دین ایک رہا ہے آدم سے لے کر این دم تک، بلکہ قیامت تک دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ تمام انبیاء کا نام لے کر قرآن میں کہا گیا کہ نہیں، ان ھذہ امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدون، یہ تمہاری ایک ہی امت ہے، رسول تو ایک امت ہے، دین ایک ہے، رسول ایک امت ہے، لیکن رسولوں کے ساتھ جو مذہب، جو احکام آئے ان میں فرق ہوتا رہا، شریعت میں فرق ہوتا رہا، شریعت موسوی شریعت محمدی میں فرق ہے، دین موسوی دین محمدی میں کوئی فرق نہیں، دین تو ایک ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصى، دین کے معاملے میں تو وہی بات، ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اسی کا نام ہے یکون الدین کلہ للہ، دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے۔ اسی کا نام ہے غلبہ دین لیظہرہ علی الدین کلہ۔ ہم نے اپنے رسول محمد کو تو بھیجا اس فیصلے کے ساتھ دین کو غالب کریں کل کے کل تمام نظام زندگی کو۔ اسی کا مطلب ہے نظام خلافت قائم کرنا۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی۔ اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلافت عطا کی ہے۔ اب اس کو بھی ہمارے بعض مفسرین، بعض مولویوں نے عجیب عجیب رنگ دے دیا ہے، خلافت سے مراد کیا ہے؟ اور حضرت آدم کو جو خلیفہ بنایا گیا تو وہ جنوں کے خلیفہ تھے کہ اللہ کے خلیفہ تھے کہ کس کے خلیفہ تھے؟ جنات کا خلیفہ بھی بنا دیا۔ بہرحال اللہ جزائے خیر دے امام راضی کو، بڑی انہوں نے شرح و بسط کے ساتھ جو ہے بحث کی ہے کہ یہ خلافت اللہ ہے، اس لیے کہ اس میں دلیل یہ دوسری آیت لائے ہے سورہ صاد کی، جب داؤد سے کہا گیا ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے فاحکم بین الناس بالعدل، بس فیصلے کرو، حکومت کرو لوگوں کے مابین عدل کے ساتھ۔ یہ ہے خلافت کا مطلب۔ یہ آیت خود واضح کر رہی خلافت سے مراد کیا ہے، اللہ کا نظام عدل قائم کیا جائے، اس کا دیا ہوا نظام عدل اجتماعی نافذ کیا جائے۔ جیسے کہ حضرت ابوبکر نے فرمایا تھا بیعت خلافت کے بعد جو پہلا خطبہ دیا ہے کہ لوگوں تم میں سے جو ضعیف ہے میرے نزدیک قوی ہوگا جب تک اسے اس کا حق دلوا نہ دوں، اور جو قوی ہوگا وہ ضعیف رہے گا جب تک کہ اسے حق وصول نہ کروں۔ یہ ہے خلافت کا منشور، نظام عدل و قسط کا قیام، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔ ولا تتبع الہوی،
اگر آپ اللہ کے نظام کو چھوڑیں گے تو خواہش کی پیروی کریں گے نا پھر. اب وہ خواہش چاہے ایک شخص کی ہے، مونارک ہے، بادشاہ ہے، احمد منارک فولائی سروے علیہ سلی ملک و مصر، کیا میری حکومت ہے یہاں؟ میں جس کا چاہوں موگا بند کر دوں. ہاذہ الانہار تجری من تحتی، یہ تمام جو ہے آبپاشی کا نظام میرے اختیار میں ہے، تمام وسائل یہاں کے میرے قبضہ قدرت میں ہے. یا تو وہ ایک شخص ہوگا، اس کی ہوائے نفس طے کرے گی، یا پھر یہ کہ اکثریت کی ہوا ہوگی خواہش. وہ چاہے جمہوریت ہو، جو بھی ساورنٹی کا تصور ہے اللہ کے سوا وہی کفر ہے، وہی شرک ہے. چاہے وہ ایک شخص کی ہو، چاہے وہ ایک قوم کی ہو، چاہے وہ ایک پوری نوع انسانی کی ہو، پاپولر ساورنٹی ہو یا انڈیویجول ساورنٹی ہو، سب کفر ہے، شرک ہے، بدترین شرک ہے. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی مطالعات، اس خلافت کے نظام کو قائم کرنے کی. یہ اس کی 5ویں اصطلاح ہو گئی. بات ایک ہی ہے، دین کے نظام کو قائم کرنا. جب دین کا نظام قائم ہوگا تو اللہ سب سے اونچا ہو گیا کہ نہیں؟ سب سے بڑا ہو گیا، اسی کا حکم چلے گا ہر جگہ. اسی کو حدیث میں کہا گیا لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، تاکہ اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے. اللہ کی بات اونچی ہوگی، وہ ہائی کورٹ ہو، وہ سپریم کورٹ ہو، وہ عدالت ہو، وہ سینٹ ہو، کچھ بھی ہو، اللہ کی بات اوپر. تب تو ہے یہ اللہ کی حکومت اور اس کے بندوں کی خلافت. اور اگر کوئی ایک چیز بھی اس سے بالا تر ہے، جیسے ضیاء الحق صاحب نے تماشا کیا تھا کہ فیڈرل شریعت کورٹ تو بنائی، لیکن شریعت پاکستان کا دستور شریعت سے بالا تر، عدالتی قوانین شریعت سے بالا تر، آئلی قوانین شریعت سے بالا تر، شریعت کورٹ سے بالا تر. اس کے دائرے میں نہیں. کہنے کو شریعت کورٹ ہے، آئلی قوانین پر بھی بات نہیں کر سکتی، مالی قوانین پر بھی بات نہیں کر سکتی. ایسے ایسے فراڈ ہیں جو اس ملک کے اندر اسلام کے ساتھ کھیلے گئے. آج جو کچھ ہم پر بیت رہی ہے یوں تو نہیں ہو رہی، سزائیں ہیں. اور سب سے بڑا صدمہ ہوتا ہے کہ جب اسلام کے نام پر یہ دھوکے دیے گئے. اسی کا سب سے بڑا معاملہ ہوا کہ نفاذ شریعت ایکٹ کے اندر اور سود کے جاری رکھنے کا فیصلہ ہو رہا ہے. عنوان ہے نفاذ شریعت ایکٹ، اور اس میں اجرا اور اس کو جاری رکھنے کا اعلان ہو رہا ہے سود کا. تو بہرحال جو بھی ہم پر آ رہی ہے، جو مصائب ہیں، جو بھی خطرات ہیں، جن کو دیکھ کر ہر شخص جو ہے وہ بے چین اور پریشان ہو، اسی وجہ سے. بہرحال اس وقت میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اصطلاحات ہیں، میں عرض کر رہا تھا کہ ان میں ہم نے تفصیل کا رنگ بھرا ہے. بات ایک ہی ہے، البتہ یہ کہ اس میں ایک نقطہ سمجھ لیجئے، وہ بہت ضروری ہے. جس طرح ایک درخت ہے، اس کی نشو و نما، چونکہ یہ مثال حضور نے بھی کئی بار مختلف اعتبارات سے دی ہے، پورے دین کی حقیقت کو بھی ایک درخت سے سمجھایا ہے کہ ہمارے دین کی ایک جڑ ہے، ایک تنا ہے، ایک چوٹی ہے. وہ طویل حدیث ہے حضرت معاذ بن جبل سے، اس وقت وقت نہیں ہے. میں نے اپنے اس کام کو کہا یہ بھی درخت ہے، ایک جڑ ہے اس کی، دعوت رجوع القرآن، تنا ہے تنظیم اسلامی، اور تحریک خلافت کو ہم اس کو آگے پھیلانے پہنچنے کے لیے جس طرح شاخیں پھیلتی ہیں استعمال کر رہے ہیں. بات تو ایک ہی ہے. شاخ اگر علیحدہ ہو جائے جڑ سے تو پھر وہ شاخ نہیں ہے، لکڑی ہے، جلا لو اس کو. تنا جڑ سے علیحدہ کر دیجئے تب بھی وہ سوخت نہیں ہوگی، یا یہ کہ فرنیچر کے کام آ جائے گی لکڑی، وہ درخت تو نہیں رہے گا. درخت تبھی ہے جب یہ تینوں چیزیں ہوں، اور پھل لگتا ہے اوپر ہی جا کر. بہرحال اسی طریقے سے دیکھیے درخت، اس کے لیے بیج اور کوئی گٹھلی جو بھی ہے، بیج ہی ہے، وہ صحیح ہونا چاہیے. نمبر 1، جہاں آپ نے لگایا ہے اسے وہ زمین صحیح ہونی چاہیے، فضا صحیح ہونی چاہیے، اس میں آکسیجن ہو، اس کے لیے غذا موجود ہے، تو درخت پروان چڑھے گا. پروان چڑھے گا تو اس کے اندر جو کچھ مضمر ہے وہ سب ظاہر ہوتا چلا جائے گا. آم کی گٹھلی میں آم کا پورا درخت مضمر ہے. یہ تینوں چیزیں اگر صحیح ہیں تو کسی ایک جگہ پر جا کر وہ آم کا پودا رکے گا نہیں. وقت تو لے گا، بڑھے گا، پھر جائے گا، پختہ ہوگا، پھر اس میں آم لگے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ تینوں چیزیں ٹھیک ہوں اور یہ اس کی نشو و نما کسی جگہ رک جائے. اگر رک گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہیں خرابی ہے. اسی کو سمجھ لیجئے، جس شخص کے دین و اسلام کا درخت اس طور سے ترقی نہیں کرتا
یا بیج خراب ہے، ایمان درست نہیں ہے اس کا، یا اس کی شخصیت بیمار ہے، اندر سے کھوکھلا ہے، قوت ارادی نہیں ہے، منافقت ہے۔ یا ایک تیسری چیز ایسی بھی ہو سکتی ہے، کمزور طبقے کے لیے ماحول وہ ہے کہ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، اور ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ یہ